اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے قرآن کہ بس یوں سمجھو کہ قیامت کا منظر سامنے رکھا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، میرے بندو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم بہت سارے غلط کام کر کے دنیا کی نظروں سے بچ جاؤ۔ تم موبائل کے اوپر کوئی چیز دیکھ رہے ہو، تم کسی کمرے میں اندر کمرہ بند کر کے لاک کر کے زنا کاری کر رہے ہو سکتا ہے تمہارے غلط کاموں کی دنیا میں کسی کو اطلاع نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، لیکن قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں کوئی بھی عمل چھپا نہیں پاؤ گے، تم سر سے پیر تک اللہ کی بارگاہ میں ننگے ہو جاؤ گے، تمہارے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ دنیا کی پلاننگ کرنے والوں، آؤ تمہارے نبی نے کس چیز کی پلاننگ کرنے کی تعلیم دی ہے ذرا دیکھ لو۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو، یہاں آنا ہے، اس قبر میں آنا ہے، اس قبر میں منکر نکیر کو جواب دینا ہے، یہیں سے آخرت کی منزل طے ہونے والی ہے، اے میرے صحابہ تم اس کی تیاری کرو۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھی ہوگی، سورہ سجدہ کی یہ آیت آپ نے ضرور سنی ہوگی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، یاد کرو میرے بندو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نافرمان بندے، اللہ کے مجرم بندے، اللہ کے شریعت سے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمینا، اے اللہ ہم نے تیرا عذاب بھی دیکھ لیا، ہم نے قیامت کو بھی دیکھ لیا، اے اللہ ہم نے اپنے نبی سے جو کچھ بھی سنا تھا، ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی پڑھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فرجعنا، اے اللہ تو ایک بار دنیا میں ہمیں واپس جانے کا موقع دے دے، نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دنیا میں نیک عمل کریں گے، ہم سدھر جائیں گے، ہم تیری فرما برداری کریں گے۔ اللہ فرمائے گا کلا، نہیں میرے بندو اب دوبارہ تمہیں موقع ملنے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، تم زبان سے جو بکنا چاہے بک لو، تمہیں اب دوبارہ دنیا میں جانے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد تم قیامت کا دن آنے تک برزخ کی زندگی گزارو گے، قبر کی زندگی گزارو گے۔ انسان تو اتنا پتھر دل ہو چکا ہے کہ آج جنازہ دیکھ کر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، قبرستان جا کر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان غنی کو دیکھو، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، جن کو اللہ کے نبی نے کئی بار کھڑے ہو کے جنتی کہا ہے، وہی عثمان غنی، ترمذی کی روایت ہے، کان اذا وقف علی قبر بکا، عثمان غنی جب کسی قبر کے پاس جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ سوال کرنے والے سوال کرتے تھے تذکر الجنت والنار ولا تبکی، اے عثمان جنت کا نام آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے ہیں، جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبرستان جب آتے ہیں، جب قبر کو دیکھتے تو اتنا رونے کیوں لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہو لوگو میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں۔ ہمیں قبر پہ بھی جا کے ہمیں رونا نہیں آتا، موت یاد نہیں آتی، اپنا انجام یاد نہیں آتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جنازے میں شامل ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے،
فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، سامنے اللہ کے رسول کے صحابی کا جنازہ اتارا جا رہا ہے، نبی اکرم یہ منظر دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنی دیر تک روتے ہیں حتی بل السرا، جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ، او دنیا میں کاروبار کرنے والوں، او دنیا میں فیوچر پلاننگ کرنے والوں، ذرا اپنے نبی کی حدیث سن لو۔ ہم دنیا میں بڑی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کی شادی کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں، لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کی ایجوکیشن اور تعلیم کی پلاننگ کرنے لگتے ہو۔ او دنیا کی پلاننگ کرنے والوں، آؤ تمہارے نبی نے کس چیز کی پلاننگ کرنے کی تعلیم دی ہے ذرا دیکھ لو۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو، یہاں آنا ہے، اس قبر میں آنا ہے، اس قبر میں منکر نکیر کو جواب دینا ہے، یہیں سے آخرت کی منزل طے ہونے والی ہے، اے میرے صحابہ تم اس کی تیاری کرو۔ میرے بھائیوں، کبھی رات کی تنہائی میں سوچو اور غور کرو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، جب قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب قیامت قائم ہوگی تو تمہارا کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہ آئے گی، بیٹے اپنے باپ کے کام نہ آئیں گے، بھائی اپنے بہن کے کام نہ آئے گا۔ اگر کوئی کام آتا تو میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے یہ نہ کہتے اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے محمد کی بیٹی فاطمہ تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو اپنے باپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، مگر آج تیرا باپ تجھ سے بھی یہ کہہ رہا ہے انقذی نفسک من النار، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لے۔ قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قیامت کے دن ترازو پہ تولا جائے گا، ایک پلڑے میں نیکی ہوگی، ایک پلڑے میں برائیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں نمازیں ہوں گی، ایک پلڑے میں دین کے لیے ہم نے جو بھی کام کیا ہے وہ ہوگا، اور ایک پلڑے میں ہمارے زنا ہوں گے، ہماری شرابیں ہوں گی، ہماری غیبتیں ہوں گی، ہمارے جھوٹ ہوں گے، ہماری نافرمانیاں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو گئیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وہ دنیا میں چاہے جیسا بھی رہا ہو، لیکن قیامت کے دن کامیابی تو اسی کے ہاتھ لگے گی جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور اگر نیکی کم پڑ گئی، بچے ایگزام دیتے ہیں نا، ایک نمبر سے فرسٹ ڈویژن سے سیکنڈ ہو جاتے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور جب بچہ رزلٹ دیکھتا کہتا یا اللہ تھوڑی سی محنت اور کر دیتا، تھوڑی سی محنت اور کر دیتا تو فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوتا۔ اللہ کے دربار میں کوئی ڈویژن نہیں ہوتا، وہاں سیدھے پاس یا سیدھے فیل، ایک نیکی کم فیل۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، نیکیاں کم پڑ گئیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں، ذرا میں آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، بدن پہ تو بڑی توجہ دے رہے ہو، چہرے پر تو بڑی توجہ دے رہے ہو، کریم بھی لگا رہے ہو، پاؤڈر بھی لگا رہے ہو، شیمپو بھی لگا رہے ہو، فیس واش بھی لگا رہے ہو، لیکن ذرا آخرت کی بھی تیاری کر لو، ورنہ اللہ کی قسم یہ خوبصورت چہرے برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم
تلفظ وجوہہم النار، قیامت کے دن ان مجرموں کے چہروں کو، ان کے خوبصورت چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، دنیا میں بڑا اسمارٹ تھا، بڑا ہینڈسم تھا، داڑھی کلین شیپ کر کے چلا کرتا تھا، اس کی خوبصورتی کا بڑا چرچا تھا، لیکن جہنم کی آگ اس کو بدصورت بنا دے گی۔ کبھی چکن کی دکان پہ دیکھیں، جیسے چکن فرائی ہوتا ہے، چکن فرائی ہوتا ہے، دیکھا ہے نا؟ چکن فرائی کرنے والا اس کو کبھی ایسے پلٹتا ہے، ایسے پلٹتا ہے۔ قیامت کے دن چہروں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آگ پہ پلٹا جائے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کے دن تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ پہ الٹا پلٹا جائے گا، تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ میں فرشتے بار بار الٹیں گے پلٹیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد آدمی کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے اللہ کاش میں نے تیری بات مانی ہوتی، تیری اطاعت کی ہوتی، تیرے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اچھا وہاں موت بھی نہیں آئے گی، جہنمی تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، جہنم کے انسپکٹر کا نام مالک ہے، جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے کا نام مالک ہے۔ جہنمی کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ایک بار میں جو تکلیف دینا ہے دے کے ختم کرے، یہ بار بار کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ہے۔ جہنم کا فرشتہ جواب دے گا قال انکم ماکثون، نہیں اے جہنمیوں، اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تڑپ تڑپ کے تل تل مرنا ہے، اسی طریقے سے تڑپنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کھانے کو کیا ملے گا ان کو جہنم میں؟ بھوک لگے گی ان کو، کیا کھلایا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، ان کو زقوم نام کی ایک چیز کھلائی جائے گی۔ زقوم کیا ہے؟ یہ جہنم کے اندر نکلنے والا ایک پودا ہے، اور اتنا خراب ہوگا کہ جہنمی مجبوری میں جب اس کو کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں وہ کھولنے لگے گا۔ یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے گرم کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، وہ زقوم ان کے پیٹ میں جا کے کھولے گا۔ پیاس لگے گی، پانی پلایا جائے گا، گلاس میں نہیں، سرائی میں نہیں، جگ میں نہیں، پانی بھی کیسے پلایا جائے گا؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ کھولتا ہوا پانی وہ مجبوری میں پیئیں گے، وہ پانی ان کے بدن میں جائے گا، ان کی اتڑیوں کو کاٹے گا، ان کے چمڑوں کو کاٹے گا۔ او لوگو، اگر یہ تکلیفیں تم برداشت کر سکتے ہو تو شوق سے جہنم کی تیاری کرو، اگر یہ مصیبتیں تم برداشت کر سکتے ہو تو جہنم کے راستے پر اسی طریقے سے چلتے رہو جیسے ہم چل رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر اس جنت میں جانا ہے جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، او میرے بندو تم جنت کو کیا جانو کہ جنت کیا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات، میرے بندو میں نے جنت میں تمہارے لیے وہ تیار کیا ہے جو دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمیعت، کسی کان نے سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی دل کے اندر کوئی سوچ بھی سکتا ہے۔ اچھا دنیا میں جب ہم بلڈنگ بناتے ہیں کیسی بناتے ہیں؟ اپنے حساب سے اسٹینڈرڈ بہترین بلڈنگ، جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کچھ لوگ سارا پیسہ مکان پہ خرچ کرتے ہیں، دیکھو میرا مکان کیسا ہے، جنت کا مکان کیسا ہو، معلوم؟ جہنم کا تذکرہ سنا ہے تو جنت کا بھی ذکر سنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ، ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، ملاتھا المسک، اور دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مانی جاتی ہے مشک، مشک سے بہترین کوئی خوشبو نہیں مانی جاتی۔
اور کوئی اگر اوریجنل مشک لینا چاہے بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ جنت کے جو مکان ہوں گے ان مکانوں کا جو سیمنٹ ہوگا، ان مکانوں کے سیمنٹ میں مشک ہوگی، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس میں جو مٹی استعمال کی جائے گی وہ زعفران کی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنی عالی شان ہوگی وہ جنت کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے وہ دنیا کی ہر تکلیف، ہر ٹینشن بھول جائیں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیرا شکر ہے، دنیا میں ٹینشن تھی، دنیا میں پریشانی تھی، لیکن اے اللہ اس جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ٹینشن فری زندگی، وہاں کوئی گندگی نہیں۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ایک بار جنت میں چلا گیا یخلد ولا یموت، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی مر نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ولا تفنا ثیابہ، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ولا تبلا شبابہ، اور اس کی جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، تم اپنی جوانی پہ بڑا ناز کرتے ہو، مگر یہ جوانی ایک دن چلی جائے گی، لیکن جنت میں جو جوانی ملے گی اللہ کی قسم وہ جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ کوئی ایسا ہے جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، تو کوئی ہاتھ نیچے رہے گا کیا؟ میں اگر پوچھوں کہ کون ہے جو جہنم میں نہیں جانا چاہتا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، تو کسی کا ہاتھ نیچے رہے گا کیا؟ ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کتنی پیاری بات کہتے ہیں، بڑے غور سے سنو اپنے نبی کی حدیث۔ ما رأیت، موبائل تھوڑا سائلنٹ کر لیجئے، ہاں سائلنٹ کر لیجئے اس کو، کچھ لوگوں کو اصل میں معلوم نہیں رہتا ہے سائلنٹ کرنے کا طریقہ، وہ بند ہی کر دیں تو بہتر۔ ما رأیت مثل النار نامحاربها، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جہنم سے ہر آدمی بھاگنا چاہتا ہے، ہر آدمی بچنا چاہتا ہے، ہر آدمی کو جہنم بری لگتی ہے، لیکن میں نے جہنم کے جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے کہ آدمی بھاگنا تو چاہتا ہے لیکن سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، جہنم سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ وَمَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسی چیز ہے، ہر آدمی جنت کو پانا چاہتا ہے مگر سویا ہوا ہے، غافل پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، سوئے رہنے سے تو جنت ملنے والی نہیں ہے، اگر سوئے رہنے سے جنت مل جاتی، اگر غافل رہنے سے جنت مل جاتی تو صحابہ کو اپنے گھر بار چھوڑ کے ہجرت نہ کرنی پڑتی، صحابہ کو اپنی جانیں نہ دینی پڑتی، صحابہ نے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، جنت کو پانے کے لیے اپنی خواہشوں کے اوپر چھری چلانی پڑے گی، اپنی اچھاؤں کے اوپر، اپنی خواہشوں کے اوپر چھری چلانی پڑے گی۔ اس سفر آخرت کی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن کا ایک ویڈیو۔ آپ کہیں گے ویڈیو؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے قرآن کہ بس یوں سمجھو کہ قیامت کا منظر سامنے رہا۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، میرے بندو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم بہت سارے غلط کام کر کے دنیا کی نظروں سے بچ جاؤ، تم موبائل کے اوپر کوئی چیز دیکھ رہے ہو، تم کسی کمرے میں اندر کمرہ بند کر کے لاک کر کے زنا کاری کر رہے ہو سکتا ہے تمہارے غلط کاموں کی دنیا میں کسی کو اطلاع نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، لیکن قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں کوئی بھی عمل چھپا نہیں پاؤ گے، تم سر سے پیر تک اللہ کی بارگاہ میں ننگے ہو جاؤ گے، تمہارے سارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے کوئی لفظ بھی نکلتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَيَقُول، وہ کہے گا هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، اے لوگو دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر رہے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ فرماتا ہے وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، وہ سکون کی زندگی گزارے گا، فی جنت عالیہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، قطوفہا دانیہ، جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتیں کھلائے گا، اس کو جنت میں اگر کوئی پھل چاہیے، کوئی میوہ چاہیے تو پھل کو بھی پیڑ سے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھل اس کی گود میں آ جائے۔ اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو تم کھاؤ پیو، آج تمہارے کھانے پینے کا دن، یہ تو پاس ہو گیا، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ناکام آدمی کی ویڈیو بیان کر رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جس بد نصیب کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی، فَيَقُول، وہ